ایک شخص تو ایک بزرگ ایسے ہیں جن کا نام ہے ابو ایوب سلیمان بن داؤد شاذ رحمۃ اللہ علیہ. ان کا انتقال ہو گیا، بہت بڑے بزرگ تھے. تو انتقال ہونے کے بعد کسی نے خواب میں آئے تو کسی نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی، جنت میں ہوں. تو انہوں نے پوچھا کہ دیکھنے والوں نے جو خواب دیکھنے والے تھے انہوں نے پوچھا کہ کس بنا پر، کس عمل کی وجہ سے آپ کی مغفرت ہوئی؟ تو انہوں نے کہا، امام ابو ایوب سلیمان بن داؤد شاذ رحمۃ اللہ نے کہا کہ ایک مرتبہ میں اپنی کتابوں کو لے کر سفر میں جا رہا تھا اور راستے میں بارش آ گئی. آپ یہ سوچیں کہ اس وقت کتابوں کو لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ سفر میں کتاب لے کر. یعنی ایک آدمی جو سفر میں بھی کتاب لے کر جا رہا وہ اپنے مقام پر کتنی کتاب پڑھتا ہوں گا. آج کل ہم لوگ کیا لے کے جاتے ہیں؟ فون. اگر فون ہے تو ایئر فون بھی ضرور ہو جائے. ایئر فون نہیں ہے تو مزہ نہیں آتا، کیونکہ راستے میں گانے سننے کا ہے نا. اور اللہ نہ کرے اسی حال میں موت آ گئی اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے چل بھائی کس حال میں موت آئی بتا، تو کیسے بتائے گا کہ میری موت گانے سنتے ہوئے آئی؟ تو اس لیے سفر کو ایسا سفر بنائے جو ہمارے علماؤں نے، بزرگوں نے اور حضور نے جو سفر بتایا، اس طرح اپنے سفر کو سفر بنائے کہ سفر میں جا رہے ہیں تو قرآن پاک پڑھتے ہوئے جائیں، سفر میں جا رہے ہیں تو نعت پاک یعنی کچھ اچھی چیز سنتے ہوئے جائیں، اچھا کام کرتے ہوئے جائیں. تو ان سے پوچھا کہ آپ کی مغفرت کس طرح ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ میں سفر میں جا رہا تھا تو میرے پاس کتابیں تھیں، تو بارش ہو گئی تو میں چھپنے کے لیے جگہ نہیں تھی. میں نے سوچا کہ ان کتابوں کو کیا کروں، اگر ان کتابوں کو ایسا رکھوں گا تو کتابیں بھیگ جائیں گی تو میں کیا پڑھوں گا. اس وقت زمانہ تو نہیں تھا بھائی کتابیں پھٹی تھی اسی لا لو. ایک کتاب بڑی مشکل سے ملتی تھی، قرآن پاک بھی اتنے نہیں تھے، بڑی مشکل سے ملتے تھے قرآن پاک. تو بارش جب آئی تو انہوں نے کتابوں کو نیچے رکھا اور کتابوں کے اوپر لیٹ گئے. کتابوں کے اوپر لیٹ گئے اور انہوں نے فرمایا کہ پوری رات بارش آتی رہی، پوری رات بارش آتی رہی اور پوری رات کتابوں کو سینے سے لگا کر یوں لیٹے رہے. صبح کے وقت جب بارش پوری ختم ہوئی، جب کتابوں کو لے کر اپنی منزل پر گئے تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارا کتابوں کو ادب کرنے کی وجہ سے میں نے مغفرت فرما دی. وہ کون سی کتاب تھی؟ حدیث کی کتابیں ہیں اور قرآن کی تفسیر کی کتاب. تو اللہ تعالیٰ نے صرف اس بنا پر مغفرت فرما دی کہ تم نے کتابوں کا ادب کیا ہے. مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے بزرگ کیسے بنے؟ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے بزرگ اور اتنا علم آپ کے پاس، انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ. تو انہوں نے کہا کہ میں کتابوں کا اس طرح ادب کرتا ہوں. اگر کتاب ایسی رکھی ہوئی ہے قرآن، اور اب قرآن تو لائن سے ہے لیکن جو تفسیر اور حدیث کی کتاب ہے نا ان میں یہاں بھی لکھا رہتا، یہاں بھی لکھا رہتا، اوپر بھی چاروں طرف لکھا رہتا. تو انہوں نے کہا کہ جب میں کتاب کو پڑھتا ہوں تو میں کتاب کو پھراتا نہیں ہوں جس طرح میں نے ایسا پڑھا، اب مجھے یہاں سے پڑھنا ہے تو کتاب کو پھرانا نہیں ہے، بلکہ میں خود اٹھ کے وہاں پر جاتا ہوں. پھر ادھر سے پڑھنا ہوتا ہے، ادھر سے اٹھ کر وہاں پر جاتا ہوں. تو قرآن کی کتاب کا، قرآن کا اور تفسیر کا، احادیث کا اتنا ادب کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بنایا. کیا ساری دنیا کے اندر اور ساری دنیا کے لوگ ان سے فیض یاب ہو رہے ہیں. تو ہر چیز کا ادب کرنا ہے. قرآن کا ادب ہے، کتاب کا ادب ہے، مسجد کا ادب ہے. مسجد میں ہم دنیا کی باتیں نہ کریں. مسجد میں جو آدمی دنیا کی باتیں کرتا ہے حضور نے فرمایا کہ اس آدمی پر لعنت ہے. مسجدیں بھی آ کے ہم زور زور سے فون پہ باتیں کر رہے ہیں تو یہ سب لعنت والے کام ہے.